अस्सलाम वालेकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जरमुग शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है। 8 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। रस्मी शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। और अच्छी खबरें आ रही हैं। आपको बताएं कि IMF से मुआहदे के असरात PSX में जबरदस्त तेजी आ गई है। 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तकरीबन 82,900 की हद उबूर कर गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत दिन रहा था और 100 इंडेक्स 664 पॉइंट्स इजाफे से 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मार्केट में 42 करोड़ शेयर्स के सौदे 18.38 अरब रुपए में तय हुए थे, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 99 अरब रुपए बढ़कर 10,784 अरब रुपए रही थी। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कफील अहमद। कफील, बहुत अच्छा रुझान देखा जा रहा है, सरमायाकार क्या कह रहे हैं इस हवाले से? इकॉनमी के लिए एक अच्छी और मस्बत खबर ये है कि IMF से जो है वो कर्ज की मंजूरी हो गई है। उसके बाद इकॉनमी पे और ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है वो कैसा रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार शहरियार बट। शहरियार साहब, किस तरह देखते हैं कर्ज की मंजूरी अब हो गई है, किस तरह देखते हैं इकॉनमी पाकिस्तान की और कितना इफेक्टिव रहेगा मार्केट के लिए? देखिए, बहुत ही खुशाइन ये कदम है जो पाकिस्तान को IMF की जानिब से बेल आउट पैकेज मिला है और ये 3 साल का प्रोग्राम होगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हमें मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उनका कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होगा, मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। जो कमी सिर्फ इस बात की कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अवेल करें। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कर्ज की मंजूरी एक बहुत इफेक्टिव साबित होगा, जिससे ना सिर्फ मार्केट बूम करेगी बल्कि जो पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी हालात हैं वो भी बहुत सुधरने जा रहे हैं। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात अब नजर आने लगे हैं। करेंसी मार्केट में डॉलर को झटका लग गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर मजीद गिर गई है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 50 पैसे पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ था, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ था। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवा बरस जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 अरब डॉलर के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह के फजल से माशी इस्लाहात का नफाज तेजी से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग़ज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए मुतहरिक हो गए। न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें जारी हैं, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। ग़ज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया। लीडरशिप फॉर पीस मुबाहसे में ख़िताब के दौरान इसराइल को भी खूब लताड़ा गया। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रोकने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने लबनान के खिलाफ इसराइली जारहत की एक बार फिर शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि इसराइली जारहत ने पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद खतरा से दो चार कर दिया है। तर्जुमान ने बताया कि OIC राबता ग्रुप इजलास में मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए जामा एलामिया मंजूर किया गया है। भारत से वादी में इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद करने का मुतालबा किया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नाम नहाद इंतखाबात मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतबादिल नहीं हो सकते। और अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ये मामला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का खत का जवाब दे दिया है, जिसके मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की है, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया है। उन्होंने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से खराज पर सवाल उठाया। और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला PTI ने JUI से एक बार फिर राबता कर लिया है। PTI का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद आलिजा मौजूद हैं। आलिजा, बताएगा, एक बार फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है इस हवाले से? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तस्रीफ के लिए
جنوبی پنجاب گئے تھے، انہوں نے ملتان کا بھی دورہ کیا اور اس کے بعد اب انہوں نے دوبارہ سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کے وفد کا JUI سے باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ PTI کا وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو ہوگی۔ دونوں جماعتیں آئینی ترمیم سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کریں گی۔ JUI اور PTI کے وفود کی ملاقات آج شام کو ہوگی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کی لیگل ٹیمز کی شرکت بھی متوقع ہے۔ آئینی ترمیم پر دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ ملاقات میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر بھی مشاورت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے عالیجہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے DC لاہور کو 30 ستمبر تک تحریک انصاف کے مینار پاکستان پر جلسے کی اپیل کا فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو تحریری فیصلہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بانی PTI کے سالگرہ کے موقع پر تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ابھی تک درخواست کا جواب نہیں دیا۔ 5 اکتوبر کو 5 بجے سے 10 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر سماما کے قریب ٹریفک پولیس کی مبینہ غفلت میں 2 بچوں کا باپ کومے میں چلا گیا ہے۔ غلط سمت سے تیز رفتاری سے آنے والی سفید گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، خرم گلزار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم، یہ کیا واقعہ ہے، اس حوالے سے کیا بات سامنے آ سکی ہے مزید؟ یونیورسٹی روڈ سماما سینٹر کے قریب جو ہے وہ 2 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سفید رنگ کی ریبو کار تھی جو رانگ سائڈ آ رہی تھی اور رانگ سائڈ آنے کے دوران اس نے موٹر سائیکل سوار جو کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی ملازم ہیں جنہیں کچلا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے جو کہ اب بھی اسپتال میں زیر علاج، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوما میں ہیں۔ ان کے بھائی سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا بتانا ہے کہ زخمی بھائی کا بیان لینے کے لیے مبینہ ٹاؤن تھانے کے اہلکار تو آئے تھے لیکن اب تک واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ وہ متعدد بار تھانے کے چکر بھی لگا چکے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ابھی ہماری SSP ایسٹ سے بات ہوئی تو ان کو بتانا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور جو سفید ریوو کار ہے اس کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ان کا بتانا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر یہ رانگ سائڈ آنے والی جو گاڑی ہے یہ گلستان جوہر یا گلشن اقبال کے علاقے کے رہائشی کسی شخص کی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کو بھی گرفتار کر کے کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس گاڑی کے حوالے سے ان کا مزید بتانا ہے کہ CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں جو کہ کچھ سامنے آئی ہیں۔ مزید CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ گاڑی کے فرار ہونے سے ان کا تعین کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے خرم گلزار، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سکھر سے شکارپور رشتے کے لیے جانے والے 9 افراد کے اغوا کے بعد تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ شکارپور پولیس اس وقت واردات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ صورتحال کیا ہے، بات کر لیتے ہیں بیورو ہیڈ سکر شاہد علی سے۔ شاہد، بتائیے گا پولیس کی جانب سے اب تک کوئی اقدام، کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ کی جانب سے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ سکھر سے سیال برادری کے 9 افراد جن میں خواتین، چھوٹے معصوم شیرخوار بچے بھی شامل ہیں اور کچھ 2 مرد بھی شامل ہیں، یہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جو ہے ضلع شکارپور کے علاقے میں کرم پور کے قریب گئے تھے۔ وہاں سے سکھر سے نکل کے یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کو فیاض جعفری نامی شخص جو ہے وہ ان کو موٹر سائیکلوں پر کچے کی طرف لے گیا ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ آگے ہے۔ وہاں جب یہ تمام لوگ پہنچے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے فون نمبر وہاں سے بند ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے سکھر میں پولیس کو اطلاع دی ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سکھر پولیس جو ہے اس نے تو تھوڑی بہت کوشش بھی کی، ہماری امجد شیخ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ کہاں جا کے ان کے فون نمبر بند ہوئے، تو جو سرکاری ریکارڈ دکھا رہا ہے فون جہاں سے بند ہوئے ہیں وہ کرم پور کا علاقہ ہے جو ضلع شکارپور کی حدود ہے، وہاں جا کے ان کے فون بند ہو گئے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شکارپور پولیس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے ابھی تک، اور کشمور پولیس جو ہے وہ اپنے ضلع میں اس واردات سے انکاری ہے، یعنی کہ جو ضلع کی حدود ہے اس پر تو جھگڑا چل رہا ہے۔ شکارپور پولیس نے باضابطہ طور پر پریس ریلیز جاری کر دیا کہ جی ہمارے یہاں سے یہ لوگ اغوا نہیں ہوئے ہیں اور یہ واردات جو ہے غلط کوڈ کی جا رہی ہے، جبکہ جو مخوی ہیں ان کے تمام فون جو ہیں وہ کرم پور میں جا کر بند ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال جو ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو خواتین، معصوم بچے، شیرخوار بچے جو ہیں۔ شاہد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
اور سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے تفتیشی اداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 80 سالہ بزرگ کا بیٹا 10 برس سے لاپتہ ہے۔ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک GIT پر دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے پھلیلی سے لاپتہ 8 سالہ ظہیر کی بازیابی سے متعلق عدالت کا کہنا تھا کہ 8 سالہ بچے کا کیس مسنگ پرسن کا کیس تو نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے درخواستوں کی مزید سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی قومی عدم استحکام سے منسلک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بڑی قربانیاں دیں۔ بیریہ یونیورسٹی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی کے زیر انتظام انسداد دہشت گردی کے موضوع پر اسلام آباد میں بین الاقوامی ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ احسن اقبال سمیت کانفرنس کے دیگر شرکاء کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلیٰ سطحی مباحثے میں وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ The threat of terrorism from Afghanistan, especially from Daesh, ISIL-K and the Fitna al-Khawarij. The Council must extend active support to the African countries and the African Union to defeat terrorism and foreign intervention. UN peacekeeping must become more robust and effective. The Council should initiate confidence building measures to prevent a war between the major powers and ease the rising tension, especially in the Asia-Pacific region. Healthy competition between governments is very healthy and good, but must not take the shape of ugly confrontation. The Council must declare zero tolerance for the illegal use of force and revive global efforts to halt and reverse the new arms race in nuclear and conventional weapons. It must build controls over new weapons and technologies, including artificial intelligence, that are making war more likely and more lethal. Madam President, in cooperation with other member states, Pakistan shall pursue these objectives in the Security Council when it assumes its seat in the Council next year. I thank you. I thank His Excellency Mr. Sharif for his statement. وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے، کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی جنگ کا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے، پوری دنیا میں پڑ رہا ہے۔ ریاستوں کے مابین ایسے مباحثے صحت مندانہ اپروچ ہیں۔ پاکستان جب اگلے سال UN کونسل میں یہاں پر سیٹ سنبھالے گا تو اس میں جن موضوعات پر بات کی جائے گی، جن موضوعات پر بحث کرے گا، وہ حوالہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا ہے۔ لیڈرشپ فار پیس کے موضوع پر سلامتی کونسل میں اعلیٰ سطح مباحثہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔